بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سمیع ابراہیم صاحب نے حکومتی سازش کا پردہ فاش کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت IMF کا کاندھا استعمال کر کے ایکسپینڈیچر کے نام پر مبینہ طور پر ڈیفنس بجٹ کو کم کرنا چاہتی ہے، جبکہ دوسری طرف بھارت اپنا ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر ہم اس ملک میں بیرونی دشمنوں سے محفوظ ہیں تو اس کا سہرا ہماری سرحدوں پر کھڑے وہ فوجی جوان ہیں جو سخت سردی اور گرمی میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے حکمران مغربی طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے ملک کے ڈیفنس بجٹ پر کمپرومائز کرتے ہیں تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں۔ ابھی تک IMF اور پاکستان کے بیچ ایگریمنٹ نہیں ہوا۔ اس میں بڑی سازش مبینہ طور پر ایک بڑی اس میں کوشش نظر آ رہی ہے، اور وہ کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کا جو ڈیفنس بجٹ ہے، میں یہ بالکل وداؤٹ منسنگ مائی ورڈز میں قوم کے ساتھ یہ میں بات شیئر کر رہا ہوں جو مجھے پتہ چلی ہے کہ جناب یہ اب ایکسپینڈیچرز کم کرنے کے لیے ڈیفنس بجٹ پر کٹ جو ہے اس کی تیاریوں میں ہے، اور پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو کمزور کرنے کی یہ پرانی مغرب کی خواہش ہے۔ پاکستانی فوج جو ہے اس کا دائرہ کار کم کرنا، پاکستان کی ایجنسیوں پر قدغن لگانا، یہ ایک پرانی خواہش ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کی یہ خواہش ہے اور کیوں یہ خواہش ہے، اور ماضی میں بھی میں زیادہ نہیں جاتا، لیکن اسحاق ڈار صاحب کے اوپر جو ایک چارج شیٹ آتی رہی ہے اس میں یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان کی یہ کوشش رہی ہے، اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہ گفتگو آتی رہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ جو پاکستان کے جو فوج ہے، پاکستان کے جو جنرلز ہیں، ان کی طاقت کمزور ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر سویلین لیڈ رول نہیں ہو سکتا۔ یہ مبینہ طور پر یہ نون لیگ کی فلسفی رہی ہے، اس کا کالمز میں، اخبارات میں، خبروں میں، دانشور اور یہ جو پرائیویٹ کنورسیشن ان کی ہے اس میں یہ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں۔ اب کیونکہ اس وقت ایک دباؤ ہے پاکستان کے اوپر IMF کا، اس میں جو ایک بڑا جو ایک واردات ہونے جا رہی ہے وہ واردات پاکستان کے ڈیفنس بجٹ کو ختم کرنے کے، کم کرنے کے لیے، اور اس میں استعمال کیا جا رہا ہے IMF کا پریشر، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایکسپینڈیچر کم کرنے کے لیے جناب یہ تو کرنا پڑے گا، اور اس میں حالانکہ اس سے پہلے موریٹوریم یہ لگاتے رہے ہیں، اور فوج نے خود جو چیزیں ہیں اپنی وہ اس کو یعنی نئی قوم پر بوجھ ڈالا ماضی میں بھی، اور کہا کہ ہم اپنے انہی پیسوں میں ڈیفنس کو انشور کریں گے، لیکن اب بجائے اس وقت انڈیا جو ہے وہ اپنا ڈیفنس بجٹ بڑھا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں دہشت گردی کا خطرہ ہے، بارڈرز ہمارے محفوظ نہیں ہیں، اور اس میں کوشش یہ ہو رہی ہے، میں آپ کو ذرائع کے حوالے سے یہ بات بتا رہا ہوں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کا ڈیفنس بجٹ کم کیا جائے ایکسپینڈیچر کم کرنے کے نام پر، اور اس میں ایک اور بات بھی کی جا رہی ہے۔ دیکھیں، کسی بھی ادارے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس پاکستان کے ملازم ہیں، تو پاکستان کا ایک پینشن فنڈ بھی ہوتا ہے۔ انہوں نے ابھی جو یہ بات ایک چلتی رہی ہے جس پر بڑی گفتگو ہوئی ہے کہ جی جو سابق فوجیوں کی پینشن ہے وہ ڈیفنس بجٹ سے نکل گئی ہے، اس لیے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ کم ہے، لیکن در حقیقت تو اس میں بہت زیادہ پیسے لگتے ہیں۔ جو سابق فوجی ہیں ان کی بھی تنخواہیں جاتی ہیں۔ دیکھیے، جو لوگ پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ خاندان کے خاندان جنہوں نے اپنے لال قربان کیے ہیں، اور پھر اگر کوئی ساری زندگی پاک فوج کی حفاظت کرتا ہے، اس ملک کی حفاظت کرتا ہے، تو یہ کہہ دینا کہ جی کیونکہ آپ نے حفاظت کی تو ہم نے آپ کو تنخواہ دے دی تھی اور ہم آپ کو پینشن دے رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ زندگیوں کا سودا ہوتا ہے، اور کچھ محبت سے اور پورے پیشن سے، جذبے سے یہ لوگ اس کو کام کرتے ہیں، یہ صرف پیسے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جس طریقے کی تعویلات کر رہی ہے، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت IMF پریشر ڈال رہا ہے، اور مجھے یہ اطلاعات ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کے جو نمائندے ہیں وہ IMF سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہم پر دباؤ ڈالیں کہ ڈیفنس کا بجٹ ایکسپینڈیچر کم کرنے کے نام پر ذرا تھوڑا اس میں کمی کریں، تاکہ پھر ہم یہ کہیں کہ اب یہ معاہدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیفنس کا بجٹ کم کیا جائے۔ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کی مثال کیا ہے۔ اس کو دیکھیں کہ جب جو میمو گیٹ تھا وہ کیا تھا کہ منصور اجاز صاحب نے یہ حسین حقانی صاحب کے کہنے پر مائک ملن جو آرمی کے سربراہ تھے امریکہ کے، ان سے یہ کہا کہ جناب پاکستان کی فوج ہمارا اقتدار جو ہے نا وہ ختم کرنا چاہتی ہے، ہمیں آئے اور ہمیں بچائیں۔ اور ابھی بھی اسی طریقے، ابھی بھی کریکٹر وہی ہیں، ڈان لیگز والے نواز شریف اور میمو گیٹ والے آصف علی زرداری، یہ مل کر حکومت کر رہے ہیں، اور ابھی بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ دباؤ ڈالیں کہ ڈیفنس کا بجٹ کم ہو، بالکل دباؤ ڈالیں، اور پھر ادھر سے کہہ رہے ہیں ان کو کہ دیکھیں جی وہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں لیکن ہم ابھی نہیں کم کر رہے ہیں، تو اس لیے تاکہ یہ ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں آپ سے جو عرض کر رہا ہوں، یہ اتنی بھیانک سازش کی جا رہی ہے، اتنی خوفناک سازش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو ہماری جو لائن آف ڈیفنس ہماری مسلح افواج ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں پر ان کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل جو ان کی انٹرفیئرنس ہے اس پر میں ان میں شامل ہوں جو ہم کرٹیک کرتے ہیں، لیکن ہماری لائن آف ڈیفنس ہماری فوج ہے۔ اختلافات یہ ہمارے جو سیاسی جو نظریات میں اختلاف ہے وہ ایک طرف، لیکن اگر کوئی ہماری جو ڈیفنس ایکسپینڈیچر کم کرنے کے نام پر ڈیفنس بجٹ میں کٹوتی اس وقت کرنے کے لیے دباؤ ڈالے جس وقت یہ انڈیا بڑھا رہا ہے اور پاکستان کے اوپر دہشت گردی اور جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں، تو قوم اس کو ریجیکٹ کرتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس نے کہا کہ ہم 1000 سال گھاس کھا لیں گے لیکن اپنے وطن کی حفاظت کریں گے۔ یہ جو کچھ بھی ڈرامہ اس وقت کیا جا رہا ہے، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان مکمل طور پر ان طاقتوں کے قبضے میں ہے جو پاکستان کے اداروں کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانے کا سوچ رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، اور جن کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ طاقتیں ان کو اقتدار میں رکھ سکتی ہیں ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
یہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں. اور ایک بڑی وجہ یہ بتا نہیں رہے, یہ میڈیا پہ نہیں آ رہے, میرے اس ویلاگ پر بڑی تنقید کریں گے, ہو سکتا ہے آگے مجھے کچھ پکڑنے کی بھی کوشش کریں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ بی ویئر رہیے. ایک ایک چیز کو دیکھیے کہ یہ ایکسپینڈیچر کی کمی کے نام پر ڈیفنس بجٹ میں کٹوتی کی بات کر رہے ہیں, اور قوم اس بات کی اجازت نہیں دے گی. اور یہ مدعا سارے کا یہ کروا خود رہے ہیں, ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ان حکمرانوں کے ساتھ, لیکن آئی ایم ایف بطور ٹول استعمال ہو رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو بجٹ ہے ڈیفنس کا یہ کم کر دیا جائے, بھارت کو خوش کر دیا جائے, دوسری جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو خوش کر دیا جائے, اور پاکستان کی جو لائن آف ڈیفنس ہے اس کو کمزور کر دیا جائے.